اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ یہ دو جو پیچھے چھپے ہوئے ہیں ادھر آ گئے۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب نہیں، کتاب لینی چاہیے، ان کو بھی کتاب دو تو دو دو تین تین مل کے ایک کتاب لے لو، تو یہ دیکھ کے پڑھنے کی دو ان کو کتاب کوئی ایک۔ آداب شیخ کی ضرورت اور اہمیت۔ ویسے بھی زندگی میں آداب کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم تو بندہ پڑھ لیتا ہے، آداب نہیں سیکھتا، یہاں پھر بندہ محروم رہ جاتا ہے۔ کسی چیز کے آداب آپ کو نہ پتہ ہوں تو آپ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، گڑبڑ ہو جائے گی۔ تو حضرت جی دامت برکاتہم اپنی کتاب بادب بانسی میں لکھتے ہیں، ہر راہ کے راہی اور ہر منزل کے مسافر کے لیے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہر راستے کے راہی راستہ چلنے والا اور ہر منزل کے مسافر کے لیے کوئی اصول و ضوابط ہوتے ہیں جس کی رعایت اور پابندی کرنے سے منزل پر پہنچنا آسان ہوتا ہے۔ جو شخص ان شرائط کو ملحوظ خاطر نہ رکھے، یعنی ان شرائط کو نظر میں نہ رکھے بلکہ ان اصول و ضوابط سے انحراف کرے، اسے منزل پر پہنچنے میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ کبھی تو راستے سے بھٹک کر در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، اور کبھی چوروں اور ڈاکوؤں سے لٹ پٹ کر مال و متاع سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ وصول اللہ کی منزلیں طے کرنے والے سالکین طریقت کے لیے بھی معاملہ اسی طرح ہے۔ جو سالک آداب کی پابندی نہ کرے بسا اوقات وہ ساری عمر اس راستے کی بھول بھلائیوں میں گزار دیتا ہے، اور کبھی نفس و شیطان کے ہتھے چڑھ کر اعمال و ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان اور اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نفس اور شیطان ایسا اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ ان تمام آداب کی پابندی کی جائے جو منزل کا نشان پالنے والے واصلین اور جمال یار کا مشاہدہ کرنے والے مقربین نے متعین کر دیے ہیں، کہ جو اصول و ضوابط مشائخ نے مقربین نے متعین کر دی ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نگاہ دار ادب در طریق عشق و نیاز کہ گفتہ اند طریقت تمام آداب است۔ عشق و نیاز کی راہ میں ادب کی خوب رعایت کر، کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ طریقت تمام تر آداب ہی آداب ہے، یعنی اللہ کی محبت ادب آداب کے ذریعے طے ہوگی، ویسے نہیں ہوگی۔ اب آگے ارشاد فرمایا، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں شیخ کو ضرور بتائیں۔ آداب شیخ میں سے یہ ادب بھی ہے کہ مرید اپنی پوری کی پوری کیفیت اپنے پیر کے سامنے کھول دے، جیسے کہ مریض ڈاکٹر کے سامنے اپنے سارے مرض بتاتا ہے۔ حالات اچھے ہوں یا برے سب شیخ اور پیر کے سامنے کھول دیں۔ شیخ اچھے حالات میں کمی بیشی کی اصلاح کر دیں گے، کوئی خواب ہے تو اس کی صحیح تعبیر بتا دیں گے، اور برے حالات کی بہتری کی دعا کرتے رہیں گے اور اس کو توجہ دیتے رہیں گے۔ بعض مریض شرماتے ہوئے یا ڈرتے ہوئے برے حالات پیر کے سامنے نہیں کھولتے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ کہ اچھے حالات بتائیں یا نہ بتائیں، برے حالات ضرور بتائیں، تاکہ پیر صاحب اس کے لیے دعا کریں اور نصیحت کر دیں، اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہوئی اصلاح بھی کریں گے۔ اب جو مریض ڈاکٹر کو اپنے مرض نہ زبانی بتائے، نہ لکھ کر بتائے، نہ کسی طرح بتائے تو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ آج یہی ہے، جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، غیبت کرنے کی بیماری ہے، بد نظری کی بیماری ہے،
بدگمانیاں کرنے کی بیماری ہے جی، شہوات غلط طریقے سے پوری کرنے کی بیماری ہے، نمازوں میں وسوسے آ رہے ہیں، دنیا کی اتنی محبت کی بیماری ہے، حب دنیا راس کل خطیت ہے۔ یہ نبوی نسخہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشخیص کی کہ دنیا کی محبت تو ہر برائی کی جڑ ہے، اور یہ ساری بیماری اندر موجود ہے، اور علاج کی فکر نہیں، اور موت سر پہ کھڑی، موت آ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو اس لیے مشائخ ہوتے ہیں کہ اپنی یہ اندر کی اصلاح کروائیں۔ گھر میں تو کوئی اصلاح کرے گا نہیں، تو اگر خانقاہ میں بھی اصلاح نہ کروائی تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کام کر ہی نہیں سکیں گے، کسی نہ کسی بری عادت کی وجہ سے کام خراب رہے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ سالک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی کمیاں کوتاہیاں ہر ہفتے لکھ کے پیش کرے، مشورہ کرے، اپنی حالت کیفیت بتائے۔ نہیں بتائے گا تو پھر وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا۔ خدمت شیخ کی برکات، شیخ فرمایا جو مرید پیر کی خدمت کرتے ہیں تو پیر اس کو بہانہ بنا کر دعائیں کرتے ہیں، اس لیے پیر کی خدمت میں سراسر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 عبداللہ نامی صحابہ بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے لیے تہجد میں نام لے کر دعا مانگتے تھے۔ بعد میں یہ تینوں اپنے زمانے کے امام بنے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے، حضرت عبداللہ ابن مسعود امام الفقہاء بنے، اور حضرت عبداللہ بن عمر امام المحدثین بنے۔ یہ سب خدمت کی برکات ہے۔ تو خدمت کی برکات کی وجہ سے دعا کہنی نہیں پڑتی، دعا خود بخود ملتی۔ جب بندہ خدمت کرتا ہے تو دعا خود بخود ملتی۔ اور خدمت کس کو کہتے ہیں؟ بات ماننے کو، بھئی سچ بولو، معمولات کرو، تہجد پڑھو، تو بات ماننے کو خدمت کہتے ہیں۔ یہ نہیں صرف کہ پاؤں دبائیں اور تیل لگائیں، یہی خدمت ہے، یہ بھی خدمت ہے۔ اصل خدمت ہے جو بات آپ کو کہی جائے آپ اس کو مانیں، تو پھر بات بنے گی۔ ایسے جیسے ایک بچہ ہو، اسکول میں جائے، اس کو استاد کہے کہ الف کھڑا ہوتا ہے، وہ کہے نہیں جی میں الف کو لٹا کے لکھوں گا۔ وہ کہے با کے نیچے نقطہ ہے، وہ کہیں گے میں اوپر لگاؤں گا۔ تا کے اوپر 2 نقطے، وہ کہے جی میں نیچے لگاؤں گا۔ تو وہ پڑھ سکتا ہے، وہ تو ہر بات مان ہی نہیں رہا۔ تو اسی طریقے روحانیت میں بھی بات سمے نوات آنا، سنیں گے مانیں گے۔ جو سنے اور مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو سنے اور مانے گا نہیں وہ محروم رہ جائے گا۔ تو خدمت ماننے کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ اچھے برے حالات تفصیلاً بتائے۔ ارشاد فرمایا مرید اپنے خراب حالات پہلے بتائے اور تفصیلاً بتائے کہ یہ میرے خراب عادتیں ہیں، یہ میرے گناہ ہیں، یہ میری کیفیت ہے۔ اس طرح خط لکھتے ہوئے خراب حالات پہلے لکھے اور تفصیل سے لکھے۔ اگر مرید اپنی بات کو مکمل کہے گا تو شیخ اس کے لیے دعا کرے گا۔ اگر شیخ کی دعائیں کچھ اثر رکھتی ہیں یا نہیں، آخر شیخ کی دعائیں کچھ اثر رکھتی ہیں یا نہیں۔ اگر پولیس والے مجرم کا چہرہ دیکھ کر یا اس کی چال ڈھال دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں اور چور پکڑ لیتے ہیں تو کیا پیر اندازہ نہیں لگا سکتا؟ پیر مرید کی باتوں اور چہرے سے اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فہم و فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ادب یہی ہے کہ مرید اپنے حالات خود بتائے، بیمار کو اپنے حالات بتانے پڑیں گے، تفصیلاً حالات سامنے ہوں گے تو پیر اصلاح کرے گا، طلب ہوگی تو توجہ بھی ہو۔
جو حالات بتائے گا اس میں طلب ہے، من طلبہ فقد وجدہ، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا۔ آداب کی رعایت اشد ضروری ہے۔ ارشاد فرمایا پیر کو ملتے ہوئے یا ٹیلی فون کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ آپ نے مجھے پہچانا یا نہیں پہچانا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ اس طرح پیر کی میموری حافظے کو چیک نہ کرے بلکہ اپنا مناسب تعارف کروائے۔ کئی سال کن کو ادب کی کوئی بات بتائیں تو مائنڈ کر جاتے ہیں، یعنی برا منا جاتے ہیں۔ اصلاح اور تاکید کے لیے ذرا سا غصے سے بتائیں تو منہ بنا لیتے ہیں۔ ایسا کرنا سراسر ادب کے خلاف ہے۔ جو مرید آداب کی رعایت کیے بغیر اپنی اصلاح کروانا چاہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی کے پاس گیا اور جسم پر شیر بروانا چاہا۔ اس نے سوئی لگائی تو کہا کیا بنانے لگے ہیں؟ کہا کہ دم بنانے لگا۔ اس شخص نے کہا دم رہنے دے۔ پھر سوئی لگائی تو پوچھا کہ اب کیا بنانے لگے ہیں؟ کہا کہ کان بنانے لگا ہوں۔ اس نے کہا کہ کان بھی رہنے دیں۔ پھر سوئی لگائی تو پوچھا کہ اب کیا بنانے لگے ہیں؟ بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ بنانے والے نے کہا شیر کا سر بنانے لگا۔ اس شخص نے کہا یہ بھی رہنے دیں۔ بنانے والے نے کہا کیا ایسا بھی کوئی شیر دیکھا ہے جس کے نہ کان ہو، نہ دم ہو، نہ سر ہو؟ آداب کی مثال بھی اسی طرح ہے۔ جو مریدین آداب کو اہمیت نہیں دیتے وہ بھی ایسی ہی اصلاح کروانا چاہتے ہیں۔ کتاب تصوف سلوک میں آداب شیخ کا باب بار بار پڑھنا چاہیے، حتیٰ کہ آداب کرنا آ جائیں، وہ زبانی یاد ہو جائیں آداب۔ کئی دوستوں کو میں کہہ چکا ہوں آداب پڑھو آداب پڑھو، وہ سنی انسنی کر دیتے ہیں، پھر ڈانٹے کھاتے ہیں۔ اس مرید کی اصلاح کیسے ہوگی کہ ذرا سی ڈانٹ ڈپٹ اور سختی بھی برداشت نہ کر سکے؟ یہ راستہ تو محنت مجاہدے کا راستہ ہے، یہ راستہ تو خدمت کا راستہ ہے۔ ڈانٹ ڈپٹ تو ہوگی، جو نافرمانی کرے گا تو اب اس کو ڈانٹ ہی پڑے گی نا۔ روحانی باپ کے حقوق۔ ارشاد فرمایا حدیث کا مفہوم ہے تیرا باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہے تو اسے کھول دے چاہے تو اسے بند کر دے۔ مفہوم حدیث ہے جس نے اپنے باپ کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالی اس کو ہلاؤ نا تار کو، اب تار ان کے اندر سے ادھر سے نکالو، یہ تار آگے کر دو، آپ اس کو چھوڑ دو نا، اس کو کیا کر رہے ہیں؟ پہلے سے یہ چیزیں کر کے بیٹھنی چاہیے، ایک ادھر کیا ہوا، اب کرو۔ وہ جو دوسری تھی اچھے والی اس کو رکھ لو نا۔ پڑھانے کا مزہ ہی خراب کر دیتے۔ مفہوم حدیث ہے جس نے اپنے باپ کے چہرے پر محبت سے نظر ڈالی اسے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، ہر دفعہ کے نظر ڈالنے پر بھی یہ اجر ملے گا؟ فرمایا ہر دفعہ بھی مل سکتا ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح باپ کے حقوق ہیں اسی طرح روحانی باپ شیخ کے بھی حقوق ہیں۔ باپ اوپر سے نیچے لانے کا ذریعہ ہے تو روحانی باپ نیچے سے اوپر لے جانے کا ذریعہ ہے۔ باپ جسمانی پرورش کرتا ہے جبکہ شیخ روح کی پرورش کرتا ہے۔ مرید کی ڈانٹ ڈپٹ کی حکمت۔ اب یہ کڑوی گولی ہضم نہیں ہوتی، بس یہیں سے لوگ بھاگتے ہیں۔ جو بھاگتے ہیں نا ان کی بنیادی وجہ یہ ڈانٹ۔ اب اصلاح چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کہ جو ہماری مرضی ہے اس کے مطابق کریں، اب مرضی تو آپ کی توڑنی ہے۔ ارشاد فرمایا اگر شیخ کسی مرید کو ڈانٹے تو شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالے گا کہ بس اب پیر صاحب ناراض ہو گئے ہیں۔ شیطان مرید کو خواہ مخواہ بدگمانی کروائے گا۔ بدگمانی تو محرومی کی جڑ ہے، حالانکہ ڈانٹنے کا مطلب ناراضگی نہیں ہوتی،
پیر کبھی خلوص چیک کرنے کے لیے بھی ڈانٹ کر کوئی بات کہتا ہے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے. کبھی شیخ سوچتا ہے کہ میں ایسی بات کہہ دوں گا جو سختی والی ہوگی اور مرید شرع صدر کے ساتھ برداشت کر جائے گا تو چمک جائے گا. پیر اس کے لیے خلوت میں تہجد میں دعائیں بھی کرے گا. حضرت جی نے ارشاد فرمایا ہماری تو یہ حالت تھی کہ جس دن ہمارے شیخ پیر غلام حبیب ہمیں نہیں ڈانٹتے تھے ہمیں اپنے خلوص پر شبہ ہونے لگ جاتا تھا کہ آج ڈانٹ نہیں پڑی تو آج کام اخلاص سے نہیں ہوا. یہ یاد رکھیں کہ پیر مرید کو کوئی ذلیل سمجھ کر نہیں ڈانٹتا, گھٹیا سمجھ کے نہیں ڈانٹتا, بلکہ یوں سمجھتا ہے جیسے کسی حسینہ خوبصورت عورت کے چہرے پر کالک لگ گئی ہو, وہ بھی دھونے سے دور ہو جائے. مرید کو پیر یہی سمجھ کر ڈانٹتا ہے اور اصلاح کرتا ہے اور اس کے کریکٹر کو نکھار دیتا ہے. اچھا کردار ہی انسانی زندگی کا تورہ امتیاز ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. تو اس لیے ڈانٹ کی حکمتیں ہوتی, اخلاص چیک کرنا, پھر اصلاح و تربیت کے لیے ڈانٹ پڑتی ہے. دیر کر دی کسی نے پیریڈ میں آنے سے اس کو ڈانٹ پڑتی ہے, اور خصوصاً جو چھٹی کرتا ہے نا اس کو ہم ڈانٹ زیادہ ڈالتے ہیں. لیکن چھٹی کرنا تو نا طلبہ کہتے ہیں کہ ہمارا حق ہے, بغیر اجازت کے چھٹی کریں گے. بھئی اپلیکیشن لکھ کے دے دو کہ یہ ہماری مجبوری ہے, اگر وہ چھٹی دے تو ٹھیک, نہ دے تو پھر بھی خوش رہنا چاہیے. اب کیا مدرسوں میں چھٹی کرنے پہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوتی؟ بولیں جی. تو پھر یہاں اگر ہو گئی تو کیا ہوا؟ اب چھٹی کرنے سے ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی نہیں, ایسے تو بندہ نہیں پڑھ سکتا. اب کم اہم کام ہے, کم اہم کام ہے, آپ اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. جو آپ کی جنت بننے کا سبب ہے کام, اس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے آپ. من مرضی کی زندگی ہے, دل چاہتا آتے ہیں, دل چاہتا نہیں آتے. تو اس لیے ڈانٹ ڈپٹ تو پھر ضروری ہے. اسی لیے ہم اپنے شیخ سے جب بیعت ہوئے تو پہلی ہی ملاقات میں حضرت نے 1100 وولٹیج کا کرنٹ چھوڑا. فرمایا سچا سالک اور مرید وہ ہے, سچا طالب علم وہ ہے کہ اگر شیخ اور استاد چوک پہ کھڑے کر جوتے مارے تو وہ جوتا کھائے بھی اور جوتا اٹھا کے بھی دے کہ حضرت میری اصلاح اسی طرح ہوگی, میری تربیت اسی طرح ہوگی, اور مارے. پہلے استاد صاحب بے نسبت ہوتے تھے, وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ طالب علم کی اصلاح و تربیت بھی کر دیتے تھے. لیکن اب کیونکہ طلباء زیادہ ہو گئے اور استاد بھی صاحب نسبت بہت کم ہیں, اصلاح و تربیت ہی نہیں ہوتی. پھر خانقاہوں میں آنا پڑتا ہے, اور خانقاہوں میں بھی بہت کم لوگ تربیت کرتے ہیں. ذکر اذکار تو کچھ بتا دیتے ہیں, لیکن ایک ایک بندے کی تربیت کرنا, اس کی عادات کو درست کرنا, اس کے کریکٹر کو چمکانا, یہ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے کام خراب رہتا ہے. تو اصلاح و تربیت ہوگی تو نسبت کا نور ملے گا. اگر اصلاح و تربیت نہیں ہوگی تو نسبت کا نور نہیں ملے گا. گندے برتن میں کوئی اپنا دودھ نہیں ڈالتا, تو گندے دل میں مشائخ بھی اپنی نسبت نہیں ڈالتے. ارشاد فرمایا جس بندے میں ادب نہیں, اس بندے کا راستہ بند ہو جاتا ہے, اس کا روحانیت کا راستہ بند ہو جاتا ہے. اس لیے مشائخ اس پر کیا کر سکتے ہیں؟ جب بھی کوئی سالک گرتا ہے تو بے ادبی کی وجہ سے گرتا ہے. محبت ادب طلب لے کر بیٹھے تو پھر دیکھیں فیض کیسے آتا ہے. محبت ادب اور اطاعت, انہی سب کا نام طلب ہے. محبت ادب اور اطاعت جن کا نام طلب ہے,
تو سچی طلب لے کر بیٹھے، پھر دیکھیں کیسے فائدہ ہوتا ہے آپ کو۔ من طلب فقد وجد، جس نے سچی طلب کی پس اس نے منزل کو پا لیا۔ طلب پختہ ہو اور جلد باز نہ بنے تو انشاءاللہ سالک کامیاب ہوگا۔ طلب سچی اور پختہ ہو اور بندہ جلدی نہ مچائے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ ایک دفعہ راکم الحروف سے ایک بڑی غلطی ہوئی جس پر حضرت شیخ نے ڈانٹ پلائی اور ادب سکھایا، کیونکہ اس وقت آداب شیخ تفصیل سے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ حضرت شیخ کے ساتھ 10 دن کراچی میں گزارنے کا موقع ملا، ایک ہی کمرے میں رہے۔ آخری دن واپس راولپنڈی جانا تھا۔ ایک مفتی صاحب سے مشورہ کیا کہ حضرت شیخ کو آگے سبق بڑھانے اور لطائف تازہ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ ان مفتی صاحب نے کہا ہاں کہہ سکتے ہیں۔ بس راکم الحروف نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً حضرت شیخ سے عرض کر دیا کہ میرا سبق آگے بڑھا دیں۔ اس پر خوب ڈانٹ پڑی اور حضرت شیخ نے فرمایا کیا شیخ اندھا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے سبق بڑھانا ہے یا نہیں؟ خوب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی اور پھر خوب سمجھ آئی کہ تو نے یہ کہہ کر غلطی کی، اب اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے۔ تو روحانیت کے آداب ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذکر فکر کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، معمولات کرتا ہے تو اپنی کیفیت بتانی چاہیے۔ کیفیت بتا دے تو اگر شیخ مناسب سمجھے گا کہ اس کی کیفیات درست ہے، ٹھیک ہے، وہ خود ہی آگے سبق دے دے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہو۔ لیکن اگر کیفیات ٹھیک نہیں ہے، اسباب ٹھیک نہیں کر رہے، مراقبہ نہیں ہو رہا تو پھر پہلے ہی سبق یاد نہیں ہے تو آگے کیسے دیں؟ تو اس لیے یہ آداب میں دخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں باادب بانصیب بنا دے اور آداب کو ہمیشہ ظاہر باطن میں کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ سامنے بھی آداب کا خیال رکھے اور شیخ کی عدم موجودگی میں بھی آداب کا خیال رکھے۔ مثلاً ان سے کوئی غلط فہمی نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، کوئی بد زبانی نہ ہو، ان کی غیبت نہ کرے، ہاں جی، اور ان کی عدم موجودگی میں بھی جھوٹ نہ بولے تو پھر بات بنے گی۔ اور سامنے تو بڑے شریف بن کے رہ رہے ہیں اور جو ہی شیخ اپنے کمرے میں جائے یا سفر میں جائے تو پیچھے سے من مرضی شروع کر دے۔ تو جب آئیں گے ان کے آپ کے چہرے کا پتہ چل جائے گا، آپ کے چہرے سے محسوس ہو جائے گا کہ یہ اپنی من مرضی کرتا رہے، کیونکہ چہرے پہ نورانیت بھی ہوتی ہے اور ظلمت بھی ہوتی ہے۔ اسی نورانیت اور ظلمت سے شیخ پہچانتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، چہرہ اندر کا عکس ہوتا ہے۔ جو کچھ آپ کے اندر ہوگا نا دل میں، وہی وہ آپ کے چہرے پہ آئے گا۔ تو اس لیے بندہ کوشش کرے کہ اپنے ظاہری باطنی سارے آداب کا خیال رکھے، سامنے بھی آداب کا خیال رکھے اور عدم موجودگی میں بھی آداب کا خیال رکھے، پھر بات بنے گی۔ یہ دوسری کتاب آسان اصول فقہ، اس میں باب نمبر 4 ہے۔ اس میں دوسرا ماخذ ہے شریعت، سنت میں سے بندہ مسائل اخذ کرتا ہے۔ سنت کے معنی، سنت کے لغوی معنی طریقے اور راستے کے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا یہی طریقہ یا دستور رہا ہے اور تم اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ۔ جب کسی انسان کی طرف سنت کے لفظ کی نسبت کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہوتا ہے جس پر کوئی شخص ہمیشہ چلتا رہتا ہے، خواہ وہ طریقہ اچھا ہو یا برا ہو۔ محدثین کرام کے نزدیک عام طور پر حدیث اور سنت باہم مترادف ہیں، ایک ہی معنی ہے ان کا۔ حدیث کو خبر بھی کہتے ہیں جس کی جمع اخبار آتی ہے۔ علماء اصول کی اس اصطلاح میں سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے
یا فعل ہے یا سکوت ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا اور نبی خاموش رہا، اس کو کچھ نہیں کہا، تو اس کا وہ کام بھی سنت بن جاتی ہے، کیونکہ خاموشی سے آپ نے اس کی منظوری دے دی۔ اگر غلط کام کرتا تو وہ ضرور اصلاح کرتا۔ قول سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یا آپ کا کوئی فرمان ہے، فعل سے آپ کا کوئی عمل مراد ہے، اور سکوت یعنی تقریر کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کام نبی کے سامنے ہوا یا آپ کو اس کی اطلاع دی گئی اور آپ نے اس کی تردید نہیں فرمائی اور اسے ٹوکا نہیں، بلکہ اس پر خاموش ہو گیا اور سکوت فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں سائلنٹ اپروول، خاموش منظوری دے دی۔ اس نقطہ نظر سے سنت ماخذ شریعت میں سے ایک ماخذ ہے اور شرعی احکام کے سرچشموں میں سے ایک سرچشمہ ہے۔ سنت کی حیثیت دستور اور قانون کی ہے۔ سنت کا ماخذ شریعت ہونا قرآن، حدیث، اجماع اور عقل ان سب سے ثابت ہے۔ قرآن سے ثبوت، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اپنی اطاعت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ آپ جس بات کا حکم دیں اس پر عمل کرنا چاہیے، جس چیز سے روک دیں اس سے رک جانا چاہیے۔ آپ کو اسوہ حسنہ مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے کی پابندی سب پر واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے سے لوگوں پر کوئی نہ کوئی مصیبت آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جو عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خالی ہو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار بھی اطاعت رسول ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کسی شخص کو اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اطاعت رسول کے بارے میں قرآن مجید کی چند آیات ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور رسول جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ۔ یہ حکم ہے اللہ کا۔ دوسری آیت ہے جس میں ثبوت ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے ماننے والو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ان لوگوں کی بھی جو تم میں سے حکم اور اختیار رکھتے ہیں، یعنی علماء کرام یا وہ نیک حکمران جو شریعت کے مطابق آپ کو چلائیں۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی چیز میں، تو اللہ اور رسول کی طرف اس چیز کو لوٹاؤ۔ یہ پیچھے کون بیٹھا؟ سامنے ہو کے بیٹھنا چاہیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو تو اللہ اور رسول کی حکم کی طرف بات کو لٹانا چاہیے۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ چیز بہت اچھی ہے، یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے کہ بات کو اللہ اور رسول کے حکموں کے مطابق ہو۔ آج جھگڑے کیوں ہو رہے؟ عورت کہہ رہی میں اپنی من مرضی کروں گی، مرد کہتا ہے میں اپنی من مرضی کروں گی، ماں باپ کہتے ہیں ہماری مرضی چلے، اولاد کہتے ہیں ہماری مرضی چلے، بس اسی سے جھگڑا ہوتا ہے۔ اگر کہیں اللہ اور رسول کی مرضی چلے گی، ہم میں سے کسی کی مرضی نہیں چلے گی، تو کام آسان۔ تیسرا ثبوت ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، رول ماڈل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی رول ماڈل ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ اللہ یہ حکم دے رہا ہے، اللہ، یہاں رسول کی اطاعت کو اللہ نے پہلے کر دیا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت ہو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
کہہ دیجئے نبی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرنی آ جائے تمہیں تو میری پیروی کرو سنت کی، اللہ خود تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان۔ اگلی آیت ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے پس بے شک وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی اطاعت کر۔ اب یہاں رسول کی اطاعت کو پہلے بیان کیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ بس اے نبی آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام باہمی جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کرائیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس کے بارے میں اپنے دلوں کے اندر کوئی شک اور تنگی محسوس نہ کریں، بلکہ دل و جان سے اسے تسلیم کریں۔ اما شیخ اور علماء نبی کے وارث ہیں، اگر کوئی شیخ اور استاد فیصلہ کر دے اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ قرآن و سنت متقی ہے، اگر خوف خدا والا ہے تو اس کی بات ضرور ماننی پڑے گی، آپ کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں مانیں گے تو نقصان ہوگا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون۔ اہل ایمان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف فیصلے کے لیے بلایا جائے تو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہم نے حکم سنا اور مان لیا، یہی لوگ فلاح پانے والے۔ یعنی جو مومن ہے نا اس کی نشانی یہ ہے سمعنا واطعنا۔ اس لیے یہ عاجز کہتا رہتا ہے کہ ہم نے سلوک دو باتوں سے طے کیا، سمعنا واطعنا۔ جو شیخ نے کہہ دیا، اپنا کام چھوڑ دیا اور ان کے کام کو کیا، بات ایسے ہی بنتی ہے۔ اپنا کام ہے، اپنا پروگرام ہے، اپنے کسی کام میں مصروف ہے، لیکن اگر شیخ نے بلا لیا، کوئی کام ذمہ لگا دیا، اپنا کام چھوڑ کے ان کے کام کو کیا تو زیادہ فائدہ ہوا۔ لیکن لوگ تو بہانے مارتے ہیں آج کل، یہ کام ہے جی، وہ کام ہے، فلاں کام ہے۔ اسی لیے فرمایا صحبت کی قضا نہیں ہے، اگر آپ اچھی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں اور اس صحبت سے آپ محروم ہو جائیں تو پھر قضا بھی کوئی نہیں، وہ وقت نکل گیا، وہ صحبت نکل گئی، وہ باتیں نکل گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ماننے والو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اطاعت نہیں ہوگی تو آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بس ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی آفت نازل نہ ہو جائے یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے قرآن مجید میں اطاعت رسول کی تاکید کی گئی، اس سے حدیث کا ماخذ شریعت ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ قرآن سے ثبوت ہے کہ نبی کی اطاعت ضروری، اب حدیث کے ذریعے ثبوت ہے کہ نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اطاعت نہیں کریں گے تو بس پھر کام خراب ہو جائے گا۔ پہلے نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اطاعت کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اطاعت رسول کے بارے میں فرمایا۔ صحیح حدیث سے بھی اطاعت رسول کا حکم ثابت ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی صحابہ کرام نے آپ کے احکامات کی ہمیشہ پیروی کی۔ اس سلسلے میں عملی احادیث تو بے شمار ہیں، البتہ ذیل میں ہم چند قولی احادیث پیش کرتے ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایک ایسا جامع اور مؤثر واعظ فرمایا کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل ڈر گئے۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو نصیحت فرمائی وہ تو الوداعی معلوم ہوتی ہے،
لہذا مزید کوئی وصیت فرما دیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، تقویٰ تقویٰ تقویٰ۔ مسلمان حکمرانوں کا حکم سننے اور ماننے کی تاکید کرتا ہوں کہ جو مسلمان اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق حکم دے، غلط اور شریعت کے خلاف حکم کی اطاعت نہیں، خواہ وہ سردار بادشاہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ میرے بعد تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ لوگوں میں بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ اس وقت تمہیں چاہیے کہ میری سنت کی پیروی کرو اور میرے تربیت یافتہ خلفاء کے طریقوں کو اختیار کرو۔ اس چیز کو تھامے رکھو اور دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو اور دین میں نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچو، بدعت اور شرک، کیونکہ دین میں نئی بات پیدا کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر بدعت جہنم میں پہنچا دے گی۔ یہ دوسری حدیث ہے، مقداد بن معدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، خبردار ہو، جو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل اور چیز حدیث بھی دی گئی۔ آئندہ ممکن ہے کہ کوئی خوشحال آدمی جو اپنی مسند پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہو اور کہے کہ تم صرف قرآن کو اختیار کرو اور جو اس میں حرام ہے اسے حرام سمجھو، لیکن خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ کہ پالتو گدھا اور کچیلیوں والا درندہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ اس طرح ذمی کا گرا پڑا مال بھی تمہارے لیے حلال نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے مالک کو اس سے کوئی غرض نہ ہو۔ اور جو شخص کسی قوم کے ہاں مہمان ٹھہرے تو اس مہمان کی میزبانی کرے، اور جو لوگ اس کی میزبانی نہیں کریں گے تو اس مہمان کو اپنی ضرورت کے مطابق ان سے لے لینے کا حق ہے۔ یہ حضور نے فرمایا کہ خوشحال اور امیر لوگ من مرضیاں کریں گے، حکمران امیر لوگ ہوتے ہیں اپنی من مرضیاں کریں گے، تو فرمایا کہ ان کی بات نہیں سننی ماننی، بلکہ اللہ اور رسول کی بات کو سامنے رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو فرمایا آج قرآن حدیث کے سامنے تو انکار نہیں کرتے، لیکن علماء کا مذاق اڑا کے کہ ہم مولویوں کی باتیں نہیں مانتے۔ بھئی مولوی اللہ اور رسول کی بات ہی بتاتے ہیں نا آپ کو، خود تو تم پڑھے نہیں، خود پڑھ لو قرآن حدیث، عالم بن جاؤ، یا کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کے قرآن حدیث کے علوم و معارف سیکھ لو۔ نہ خود پڑھا نہ قرآن حدیث پڑھانے والے کی بات مانیں گے تو پھر تو اب نفس اور شیطان کے پیچھے چلیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی پہ تو اعتماد کرنا پڑے گا۔ دنیا میں بیماری میں ڈاکٹر پہ اعتماد کرتے ہیں، بلڈنگ بنانی ہو تو انجینئر پر اعتماد کرتے ہیں، جھگڑا ہو جائے تو وکیل پہ اعتماد کرتے ہیں، دنیاوی علم حاصل کرنا ہو تو استاد اور پروفیسر پہ اعتماد کرتے ہیں۔ بھئی قرآن حدیث کی کوئی بات پوچھنی ہے تو کسی متقی مفتی پہ اوپر اعتماد کرے، جو خوف و خشیت رکھتا ہو اس کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا، یا پھر خود 8 سال لگاؤ عالم بنو تو پھر آپ کو کچھ پتہ چلے گا۔ تو دنیاوی کاموں میں تو اعتماد کرتے ہیں، دین میں کسی پہ اعتماد ہی نہیں کرتے، بلکہ دین کے اوپر عمل کرنا ہی نہیں بعض لوگ چاہتے، کیونکہ دین کی قدر و قیمت ہی دل میں نہیں۔ تو بھائی یہ تو مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا کہ میں کیا کرتا رہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو حضور نے نصیحت فرمائی جب تمہارے سامنے کوئی مقدمہ آئے گا تو فیصلہ کس طرح کروں گے؟ عرض کیا میں اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر اللہ کی کتاب میں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہ ملا تو؟ عرض کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اگر اس میں بھی تمہیں اس سے متعلق کوئی واضح حکم نہ ملا تو کیا کرو گے؟ عرض کیا تو پھر میں اجتہاد کروں گا اور اپنی طرف سے صحیح فیصلہ کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا، یعنی قرآن سنت اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے فیصلہ کروں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کے سینے پر ہاتھ مار کر شاباش دی اور فرمایا شکر ہے اللہ کا جس نے اپنے رسول کے بھیجے ہوئے نمائندے کو ایسی بات کی توفیق دی جس سے اللہ کا رسول راضی ہے۔ اللہ اکبر۔
چوتھا ثبوت ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے گا مگر وہ نہیں جائے گا جس نے انکار کیا۔ عرض کیا گیا وہ کون سا ہے جو انکار کرتا ہے؟ فرمایا میری اطاعت کرنے والا جنت میں جائے گا، جو میری نافرمانی کرتا ہے اور وہ میرا انکار کرتا ہے اور وہ دوزخی ہے۔ اب جو نبی کی بات سننے کے لیے اور پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو تو انکار کرے گا، جو قرآن کو سمجھنے سیکھنے کے لیے تیار نہ ہو وہ تو انکار کرے گا۔ اسی لیے یہ فرض ہے دین کا اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال حرام آداب کا پتہ چل سکے۔ نمبر 5، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا بے شک شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین عرب میں اب اس کی پوجا کی جائے، لیکن وہ اس پر خوش ہے کہ تم لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے معاملات میں اس کی پیروی کرو، لہذا ان سے بھی بچتے رہنا، چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی سنت پہ عمل کرنا۔ میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی کی سنت اور طریقہ ہے۔ مذکورہ بالا حدیث کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سنت قرآن کے بعد دوسرا بڑا ماخذ شریعت ہے کہ اس کی روشنی میں ہم فیصلے کریں۔ اجماع سے ثبوت، اجماع سے بھی سنت کے ماخذ شریعت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد سے لے کر ہمارے زمانے تک تمام مسلمانوں کے اس پر اتفاق رہا ہے کہ سنت نبوی سے شرعی احکامات ثابت ہوتے ہیں، ان احکام کو ماننا اور قبول کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس بات پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ شرعی احکام معلوم کرنے اور ان کے مطابق عمل کرنے کے لیے بھی سنت کی طرف رجوع کرنا لازمی ہے۔ صحابہ کرام اور سلف صالحین اس حکم میں جو قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہو اور اس حکم میں جو سنت سے ثابت ہوتا ہو کوئی فرق نہیں کرتے تھے۔ ان کی نگاہ میں دونوں قسم کے احکام خواہ وہ قرآن سے ثابت ہوں یا حدیث سے یکساں طور پر حجت اور واجب التعمیل تھے، کیونکہ دونوں کا ماخذ اور منبع ایک ہی ہے اور وہ ہے وحی الہی۔ بس 1400 برس سے آج تک اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ سنت ماخذ شریعت ہے اور اجماع بھی ماخذ شریعت ہے۔ مثلا صحابہ کا کسی بات پہ اکٹھا ہو جانا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو 20 تراویحوں پہ اکٹھا کر دیا، اجماع ہو گیا۔ 3 طلاق کے اوپر اجماع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمر کے زمانے میں اور بہت سی باتوں پہ اجماع ہوا۔ اب بہت سے لوگ جو اپنے عقل پرست ہیں، جدید معتزلہ ہے کہ یہ حضرت عمر نے بدعت کی ہے۔ ہم پوچھیں کہ حضرت عمر جو صحابی رسول ہیں وہ بدعتیں کرتے رہے؟ بس قرآن حدیث بھئی تم قرآن حدیث سے مسئلہ نکال سکتے اور حضرت عمر نہیں نکال سکتے، تو ایسا لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بھئی تم زیادہ قرآن حدیث جانتے ہو یا صحابہ زیادہ قرآن حدیث جانتے تھے؟ جی ہمارے پاس کتابیں ہیں، ان کے پاس کتابوں کا علم بھی تھا اور پریکٹیکل انہوں نے نبی سے سیکھا ہے۔ ان کو تقویٰ، وجدان، خوف خدا، خشیت، خیر القرون کا زمانہ تھا، تم فتنوں کے زمانے میں رہ رہے۔ چوتھا عقلی ثبوت، سنت کے ماخذ شریعت ہونے کا عقلی ثبوت بھی ہے۔ یہ بات قطعی دلیل سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی باتیں ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے، آپ کے ہر حکم کو قبول کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اس کے بغیر آپ پر ایمان لانے کے کچھ اور معنی نہیں ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے رسول کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، نبی کی مخالفت کرے، اس کی سنت کی مخالفت کرے اور کہے جی میں اللہ کی بات کی اطاعت کروں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سنت اور خبر واحد کی اہمیت، دوسرا ماخذ شریعت ہونے کے سبب سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر سنت حجت ہے اور واجب الاطاعت ہے۔ خبر متواتر کے علاوہ خبر واحد، جس کو اخبار احاد بھی کہتے ہیں، اگر صحیح یا حسن ہے تو اسے قبول کرنا اور اس سے شرعی احکام اخذ کرنا لازم ہے۔ سنت کے احکام کی قسمیں،
سنت کے احکام کی 3 قسمیں. پہلی قسم، اس میں سنت کے وہ احکام شامل ہیں جو قرآن مجید میں مذکورہ احکام کے بالکل مطابق ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں، جیسے شرک نہ کرنا، والدین سے حسن سلوک کرنا اور ان کی نافرمانی نہ کرنا، سچی گواہی دینا، جھوٹی گواہی سے بچنا، کسی کو ناحق قتل نہ کرنا، زنا و بدکاری نہ کرنا، مسکین اور محتاج کو کھانا کھلانا. یہ احکام جس طرح قرآن میں بھی آئے ہیں اسی طرح سنت میں بھی موجود ہیں اور دونوں پر عمل لازمی ہے، کرنا لازمی ہے. دوسری قسم، اس میں سنت کے وہ احکام داخل ہیں جو قرآن مجید کے مجمل اور مختصر احکام کی تفصیل بیان کرتے ہیں، قرآن کے کسی حکم کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں. مثلا نماز پڑھنے کا طریقہ، حج کے مناسک اور زکوٰۃ کا نصاب وغیرہ. یہ تمام امور اگرچہ قرآن پر اضافہ ہیں لیکن مگر یہ قرآن کے خلاف ہرگز نہیں. قرآن کی تشریح اور وضاحت کا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمایا. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے نبی، ہم نے یہ قرآن آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس چیز کو لوگوں پر واضح کر دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہے، یعنی کھول کے بیان کر دیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. جب کھول کے نبی بیان کرے گا تو پھر اس کی وضاحت تو اپنے الفاظ میں کرنی پڑے گی. تیسری قسم، اس میں سنت کے وہ احکام آتے ہیں جن کا قرآن مجید میں کوئی ذکر نہیں، صرف سنت نے ان احکامات کو بیان کیا. قرآن میں وہ موجود ہی نہیں، جیسے مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا، مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا، سونا پہننے کا حرام ہونا، سونا پہننے کا حرام ہونا کہ مرد سونا نہیں پہن سکتے، مردے کو غسل دینا، کفن پہنانا، پالتو گدھے کا حرام ہونا. بہت سے احکام ہیں جو قرآن میں نہیں آئے تو نبی کی عملی زندگی سے، نبی کی سنت سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ سنت بجائے خود شرعی احکام کا مستقل ماخذ ہے اور قرآن نے اطاعت رسول کا حکم دیا، لہذا وہ اس بارے میں قرآن کی طرح ہے. فرق صرف یہ ہے کہ قرآن وحی مطلوع ہے اور سنت وحی غیر مطلوع ہے، یعنی وہ تلاوت کی جانے والی وحی ہے، حدیث تلاوت نہیں کی جاتی، لیکن دونوں کے وحی ہونے اور اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی فرق نہیں. جیسے کہ حدیث شریف ہے، حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مثل اور چیز حدیث بھی دی گئی ہے. ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد. اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی، آپ بے شک آپ ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں. اس سے بھی معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا فرمان یا قول جو قرآن مجید میں مذکور نہ ہو وہ بھی قرآن کے حکم کی طرح ہیں، جس کی اطاعت ہم پر لازم ہے اور اس کی نافرمانی کرنا گناہ ہے. ان تمام دلائل و شواہد سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سنت بھی ماخذ شریعت ہے. قرآن، حدیث، اجماع، ان سارے قیاس کے ذریعے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. مثلا قرآن ہے، حدیث ہے، اب اس قیاس کہتے ہیں کوئی سوچ کر مسئلہ نکالنا، یعنی قرآن کا حکم اور حدیث کا حکم سامنے رکھ کے اس کو سوچنا، نئے مسئلے کو کسی پچھلے مسئلے پر قیاس کرنا، قیاس کر کے مسئلہ نکالنا، عقل سے کام لینا، تو یہ بھی ایک حجت ہے. اگر عقل سے کام نہیں لیں گے تو پھر کیسے نئے مسئلوں کا حل کیسے نکلے گا؟ تو متقی مفتی اس کام کو کرتے ہیں، وہ قرآن حدیث کے احکام کو سامنے رکھتے ہیں، صحابہ کے اجماع کو سامنے رکھتے ہیں، اور 1400 سال میں جو علماء کرام نے اجتہاد کیے ہیں اس کو سامنے رکھ کے پھر قیاس کر کے مسئلہ نکالتے ہیں. تو بڑے بڑے فتاوی شائع ہو چکے ہیں، تو وہ ہمارے لیے سہولت پیدا کی گئی، ورنہ ہماری عقل اتنی کہاں ہے کہ ہم قرآن میں سے باریک، حدیث میں سے باریک باتیں ایک ہی وقت میں ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے مسئلہ نکالیں. تو یہ فقہاء کرام نے امت کو بڑا احسان عظیم فرمایا، جیسے فتاوی شامی، اسی طرح اور بھی فتاوی گنگوہی، یعنی اور بھی اس مختلف قسم کے فتاوی قرآن حدیث کی روشنی میں محنت مجاہدہ کر کے نکالے. کوئی راتوں رات نہیں یہ کام ہو گیا، لوگوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں ایک ایک مسئلے کو اجتہاد کرنے میں، غور و فکر کرنے میں. تو تب
فقہاء کرام نے یہ بڑے بڑے کام کیے، کیونکہ ہر بندہ، ہر جاہل بندہ یا ہر انگریزی پڑھا لکھا بندہ تو یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے قرآن حدیث پڑھا ہی نہیں، کیسے وہ مسئلہ نکالے گا؟ اب ہر عام بندے کو کہیں کہ جی آپ مجھے دوائی دے دیں، وہ کیا دوائی دے گا؟ کسی عام بندے کو کہیں جی آپ مجھے میری بلڈنگ کا نقشہ بنا دیں، تو وہ کیا بنائے گا؟ اس کا نہ علم ہے نہ تجربہ ہے۔ اسی طرح عام بندہ کیسے کر سکتا ہے؟ نہ قرآن کا علم، نہ حدیث کا علم، نہ اس کو اجماع کا پتہ، نہ اس کی عقل اتنی تیز ہے، اور وہ اس کی عقل خوف خدا اور خشیت نہیں رکھتی، تو الٹا کوئی مسئلہ نکال دے گا۔ اس لیے بتایا گیا کہ قرآن کا بندہ ماہر ہو، حدیث کا ماہر ہو، اجماع جانتا ہو، تو اس کے بعد وہ خوف و خشیت کے ساتھ جو مسئلہ نکالے گا پھر وہ مسئلہ صحیح ہو۔ اسی لیے مفتی بننا آسان ہے، متقی مفتی بننا مشکل ہے، اور فیض متقی مفتی کا چلتا ہے، صرف مفتی کا نہیں چل سکتا۔ جو خوف و خشیت والا مفتی ہوگا اس کی بات میں اثر ہوگا، اس کے فتووں میں اثر ہوگا، اس کی بات آگے چلے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں متقی مفتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ آج کیا موضوع ہونا چاہیے مولانا عارف سے؟ یہ کیا تماشا ہے آپ لوگوں نے لگایا ہوا؟ اس کو اچھی طرح کرو نا، ہاتھ لگایا پھر وہ بند ہے، اچھی طرح اس کو دباؤ۔ کیا موضوع ہونا چاہیے؟ خوف و خشیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھو نا، عالم کے لیے بھی خوف و خشیت چاہیے، مفتی کے لیے بھی خوف و خشیت چاہیے، اور عام انسان کے لیے بھی چاہیے، حافظ کے لیے بھی چاہیے، قاری کے لیے بھی چاہیے، مشائخ کے لیے بھی چاہیے، حتیٰ کہ عام آدمی کو بھی خوف و خشیت ہونی چاہیے۔ خوف و خشیت ہوگی تو وہ عمل کرے گا، اگر اس کو خوف و خشیت ہی نہ ہو تو اس کو عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو زندگیوں میں اللہ سے خوف و خشیت کیسے پیدا ہو سکتی؟ کون کون سے طریقے ہیں جس سے بندے میں خوف و خشیت پیدا ہو سکتی؟ تو بچیاں بھی اس موضوع پر وہ طریقے ڈھونڈیں، بیان کریں کہ جس سے بندے میں خوف و خشیت پیدا ہو، اور علماء بھی اس میں دیکھیں کہ کون کون سے طریقے ہیں جس سے خوف و خشیت پیدا ہو سکتی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب قرآن پڑھے سوچ و بچار سے پڑھے، اور یہ سوچتا ہے جب میں اس آیت پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، اشارہ ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کثرت سے بیان کرو۔ ہم بیان کرتے ہیں کہ نہیں بیان کرتے تو نافرمانی کرتے۔ الرحمن الرحیم، کہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، ادھر کے گناہ ادھر ہی معاف کروا لو، کیونکہ اللہ رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، عمومی رحمت بھی ہے، اور اس کے پاس خصوصی رحمت بھی ہے۔ تو اس کی عمومی اور خصوصی رحمت سے فائدہ اٹھا کے کثرت سے معافی مانگو۔ دوسری آیت کا یہ مقصد، مالک یوم الدین، خالق یوم الدین ہی کہا کہ روز جزا سزا کا مالک ہے۔ تو ادھر ہی اپنے جنتی یا جہنمی ہونے کا اللہ سے فیصلہ کروا لیں کہ روئیں دھوئیں خوف و خشیت سے معافی تلافی کر لیں، تاکہ قیامت والے دن آپ کو جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ جو بندہ یہاں خوف و خشیت سے اپنی معافی تلافی نہیں کرتا تو قیامت والے دن تو پھنس جائے گا۔ تو جنتی آپ یہاں سے بن کے جائیں گے، کوئی مرنے کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا کام کرنے کا۔ اسی دنیا میں آپ جو جہنمی یا جنتی بنے، جس کو علامہ اقبال نے کہا یہیں بہشت بھی ہے حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوخی نظارہ نہیں۔ تو مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں؟ عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوا، نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے،
اگر یہ نافرمانی ہو رہی ہے، نماز مجبوری میں پڑھ رہے ہیں، کوئی ذوق و شوق نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اس عہد کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ہر کام میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں کہ بھوک لگی ہے یا اللہ روٹی دے دے، یا اللہ نیند نہیں آ رہی نیند عطا فرما دے، یا اللہ حضور نے فرمایا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگو۔ تو کیا ہم مانگتے ہیں؟ اگر مانگتے ہیں تو آپ عمل کر رہے ہیں، نہیں مانگتے تو نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور ہدایت، اب اللہ سے مانگنے میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، شارٹ کٹ راستہ جنت کا بتا، شارٹ کٹ راستہ اللہ تک پہنچنے کا بتا۔ کیا ہم اللہ سے ہر کام میں مدد مانگتے؟ مدد مانگنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پر تیرے انعامات ہوئے، نبیین و صدیقین و شہداء، کہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ ہیں ان کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، جن پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوا، بنی اسرائیل یہودیوں کے راستے سے بچا، ولا الضالین، اور گمراہ لوگوں کے راستے سے، عیسائیوں کا راستہ، یہودی اور عیسائیوں کی تہذیب سے بچنے کا اشارہ ہے کہ ان کے کلچر اور تہذیب کے پیچھے نہ لگیں ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ دیکھو الحمد، اس نظر سے کبھی آپ نے پڑھی کہ میں کس کس حکم کی نافرمانی کروں؟ الحمد بھی پڑھ رہے ہیں اور نافرمانی بھی کر رہے ہیں۔ اسی طرح قرآن کو اس نظر سے پڑھیں کہ میرے اندر خوف و خشیت آ جائے۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے نا کہ یہ حکم میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اس کی کر رہا ہوں، اس کی کر رہا ہوں، پھر خوف و خشیت پیدا ہو، ویسے نہیں پیدا ہو، بس پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہوں، تو پھر خوف و خشیت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر خوف و خشیت پیدا کر دے تاکہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔